اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی عظیم ہے، بڑا ہے، اسی میں سب کچھ پاک طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اب ہر اتوار کو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف باتیں بیان کروں۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں کرتا ہوں۔ دیکھو حضرات، ایک تو ہے پورا قرآن جو الحمد سے شروع ہوتا ہے ناس پہ ختم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بعض سورتوں اور بعض آیتوں کے بارے میں خاص فضیلت بیان کی۔ اگر کوئی مسلمان آدمی پورے قرآن کا حافظ نہ ہو، کم از کم ان خاص جگہوں کا تو حافظ بن جائے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کو وہ خاص والا حصہ یاد کرو۔ مثال، آیت الکرسی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صدقے کا مال آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اوپر محافظ اور اس کا نگران مقرر کر دیا کہ تم اس کا خیال رکھو۔ رات کا وقت تھا، تاریکی ہو گئی، لوگ سو گئے، میں بیٹھا ہوا دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس میں سے بھر کر لے جانے لگا، تو میں نے پکڑ لیا اس کو، یہ تو صدقے کا مال ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے میری بڑی منت فریاد کی، بوڑھا آدمی ہوں، بچے ہیں، کچھ ہے نہیں، یہ تو ویسے بھی صدقہ ہے غریبوں کے لیے، جو مجھے لے جانے دے دو۔ مجھے اس کے اوپر ترس آیا، میں نے لے جانے دے دیا اس کو۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے اس قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو پکڑا تھا، اس نے بہت منت کی، فریاد کی، تو مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا اچھا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ رات جب پھر ہو گئی، دیکھا تو وہ آدمی پھر آ گیا، وہ اس میں سامان لے جا رہا، میں نے پکڑ لیا اس کو، تو اس نے پھر فریاد کی، بہت فریاد کی، مجھے ترس آ گیا، پھر چھوڑ دی۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور رات کے قیدی کا کیا ہوا پھر؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے پکڑا تھا اس کو، اس نے بہت فریاد کی، مجھے ترس آیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ اب جو آیا تیسری رات تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور مضبوط پکڑ لیا، اس نے بہت فریاد کی، میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا آج، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا آج۔ اس نے جب دیکھا کہ نہیں چھوڑے گا، کہا دیکھو میں ایک بات تم کو بتا دوں گا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک ایسی بات بتا دوں گا کہ جب تم وہ کرو گے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ میں نے کہا چلو بتا دو۔ کہا آیت الکرسی پڑھو گے تو نہیں آ سکوں گا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، آج تو میں نے اس کو پکڑا تھا مضبوط اور آپ کے پاس اس کو لانے والا تھا، لیکن اس نے ایک بات مجھے بتائی کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو میں پھر نہیں آ سکوں گا۔ فرمایا تم کو معلوم ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ جو 3 رات سے آ رہا تھا، یہ شیطان تھا، یہ جھوٹا ہے، لیکن آج کی بات جو اس نے تم کی اس نے سچ کہا۔ سنن دارمی کی روایت میں قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی اور ایک جن کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، کشتی، جن صحابی نے اس جن کو گرا دیا نیچے لڑائی میں، اور پھر اس سے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو یہ صرف تم ہو یا سب ایسے ہیں؟ اس نے کہا اصل ایک تم میرے ساتھ دوبارہ پھر کرو، پھر دیکھتا ہوں میں۔
دوبارہ کشتی کی صحابی نے پھر گرا دیا اس کو تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے چیختا چلاتا ہوا نکل جاتا، تو تم آیت الکرسی پڑھتے ہو اس لیے میرے اوپر غالب آ گئے. سمجھ گئے نا؟ آیت الکرسی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اگر اس مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا ہے جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، آیت الکرسی یاد کرنا شروع کرو.